عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ وہ 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وہ نواب محمد تقی خان حوث کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط و ضبط انہیں پسند نہ تھا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ہے۔ آئیے ہم ان کی غزل کا مطلع پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں ابدوش سے بوجھ اپنی گردن کا، سنبھل سکتا نہیں ابدوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں، کب تک لالچی ہاتھ قاتل کے دامن کو تھاما رہے گا، کیونکہ اب کاندھا اپنی گردن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ شعر کا نثری شکل میں پیش کرتے ہیں اور اس کے معنی و مطلب میں، اس کے مفہوم میں دیکھتے ہیں۔ شاعر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قاتل کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ندامت اور شرمندگی سے اپنی گردن جھکی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بار یعنی بوجھ برداشت کرنا مشکل ہے، یعنی دنیا والوں کے سامنے ندامت سے نظر جھکا کر رہنا پڑ سکتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک بار ہے، ایک بوجھ ہے جو کہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں شاعر، شعر ہے، بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا، دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں، بہار نے قاتل نظر کو، دل کے داغوں کو اس طرح دکھایا ہے جیسے سینے کے زخم کا منہ گلشن کا دروازہ دکھائی دے رہا ہو۔ یعنی شاعر اپنے آپ کو اتنا غمزدہ بتا رہا ہے کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے، اور قاتل نظر اس چیز کو نہ محسوس کر رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے سینے میں چھپے غم کی بجائے چہرے کی مسکان سے شاعر کو خوشحال یا حساس بشاش سمجھ رہا ہے، جبکہ شاعر اندر سے نہایت ہی غمزدہ ہے۔ تیسرے نمبر شعر میں شاعر کہتے ہیں، شعر حاضر ہے، کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ اس شعر کو نثری شکل میں دیکھتے ہیں کہ مردان خدا کے آگے کڑا پن یعنی سخت پن چل نہیں سکتا، اور داؤد کی ہتھیلی میں پوری دنیا کے موم اور لوہا ایک جیسا ہے۔ شاعر اس میں کہنا چاہتے ہیں
کہ ایک سخت پن یعنی کڑا پن جو شاعر نے کہا ہے خدا کے بندوں کے سامنے نہیں چل سکتا، یعنی سخت مزاجی سے آپ کسی کو جیت نہیں سکتے یا اپنی بات لوگوں سے منوا نہیں سکتے۔ خدا کے بندوں کے دل میں اگر کچھ اتارنا چاہتے ہیں ہم تو نرم روی سے، اور جب کہ داؤد کی ہتھیلی ہو تو پوری دنیا کے بندوں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، پھر وہ موم جیسا دل رکھنے والا ہو یا لوہے جیسا سخت مزاج رکھنے والا، لہن داؤدی سی دنیا کی مخلوق زیر ہو جاتی ہے۔ یہ شعر صنعت طلمی بھی ہے، یہ شعر کی خوبی بھی ہے کہ صنعت طلمی کا استعمال بھی بہترین کیا گیا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام اپنے لہن یعنی آواز سے سخت جیسے دل، چرند پرند تمام مخلوقات کو کلام ربانی سے بااثر بنا دیتے تھے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں یعنی شعر نمبر 4 میں، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک فاندنا دیوار گلشن کا، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک فاندنا دیوار گلشن کا۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں جنت کے دروازے پر، جنت کے دربان رضوان کو جانے کی اجازت کیوں لے، یا رضوان سے جنت میں اندر جانے کی اجازت کیوں لینا پڑے، کیونکہ اگر اس شعر کو نثری شکل میں دیکھیں گے تو شاعر کہتے ہیں کہ در فردوس یعنی جنت کے دروازے پر رضوان سے جدا ہونے کے لیے اجازت کون لیں گا، یعنی اندر داخل ہونے کے لیے، جبکہ دوسرے مصرعے میں کہنا چاہتے ہیں شاعر کہ یہ کھیل ہے ہمارے اپنے اعمال پر، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں سمجھتا ہوں میں کھیل ایک فاندنا دیوار گلشن کا، ایک گلشن کی دیوار سے پھاندنا یا پھلانگنا یعنی نکل کر جانا بالکل آسان ہے۔ اس شعر میں اور بھی خوبی اگر اس طریقے سے دیکھیں تو ایک جنت کا ایک بہترین تصور بھی پیش کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے پر، جنت کے دربان سے رضوان کو اجازت لینا نہ پڑے یا رضوان سے اجازت لینا نہ پڑے، بس یہ کھیل ہے یعنی اپنے عمل پر بات ہے، گلشن کی دیوار کو طے کر کے یعنی جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے، یعنی اعمال درست ہوں گے تو جنت میں داخلہ بھی آسان ہوگا، جنت کے دروازے کے دربان سے اجازت بھی لینا نہ ہوگی۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں، شعر ہے حاضر، ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ مردم دنیا کی صورت سے یعنی انسانوں کی دنیا کی صورت سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اور بیزارگی کا یہ عالم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میرا سایہ ہی اب میرا دشمن مجھے نظر آتا ہے، یعنی شاعر کو جتنے بھی انسان ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ سب نے برا سلوک اپنایا یا ایک احسن طریقے سے نہ پیش آئے، اس لیے انسانوں کی صورت سے وہ بیزار ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ خود کے سائے سے بھی وہ بیزار ہو چکے ہیں۔ شعر نمبر 6 میں دیکھتے ہیں، شاعر کہتے ہیں ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں دنیا کے انقلاب نے شاعر کو اتنا ستایا ہے کہ آنکھوں میں نمی ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری رہنے سے چہرے پر ہمیشہ نمی رہتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا غمزدہ بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہی نہیں بلکہ چہرے پر بھی نمی آ جاتی ہے، یعنی شاعر کا غم اتنا ہے کہ ہر صورت ان کا چہرہ غمزدہ نظر آتا ہے، یعنی آنسو جاری رہنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں پر ہی نہیں یا آنکھوں میں ہی نہیں بلکہ چہرے پر بھی
آنسو اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہر کوئی شخص جو ان کو دیکھتا ہے ان کو غمزدہ پاتا ہے۔ اور انقلاب دنیا سے مراد یہاں ہے جو کہ لفظ لیا گیا ہے دہر۔ دہر کے معنی ہوتا ہے دنیا۔ دنیا میں مسلسل انقلابات برپا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ انقلاب شاعر کے لیے خوش حال نہیں بلکہ غمزدہ بنانے کے لیے محسوس کراتا ہے۔ مقطع میں شاعر کہتے ہیں، کیا ایک آن میں تیغِ قضا نے صاف دو ٹکڑے، کیا ایک آن میں تیغِ قضا نے صاف دو ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں، قضا کی تیغ نے دو ٹکڑے لوہے سے بنے پیرہن کے بھی کر دیے ہیں۔ یعنی اس میں دو ایسے لفظ لیے ہیں، تیغ یعنی تلوار، قضا یعنی موت، کہ موت کی جو تلوار ہے اس نے انسان یا شاعر کے اس طریقے سے جدا کر دیے ہیں حالات کو یا ان کے جسم کو کہ ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے دشمن کو بھی ایک گمان ہی رہ گیا، یعنی ایک خام خیالی رہ گئی یا ایک دھوکے میں رہ گئے اور وہ فریب کھا گیا، ان کا دشمن بھی اور شاعر بھی۔ اس لیے شاعر آتش لکھنوی کہتے ہیں کہ آتش کے دشمن سمجھ رہے تھے کہ جوشن کا لباس پہن کر، یعنی اس لفظ کے معنی جوشن کے جو ہوتے ہیں وہ دفاع کرنے والا، جو جسم پر فوجی یا سپاہی تلوار کی ضرب کاری سے بچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے جنگوں میں، اسے جوشن کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جوشن کا لباس پہن کر بچ جائیں گے، لیکن موت نے ایسا صاف وار کیا کہ سخت دشمن سخت لباس کی میں بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکا، یا شاعر نے بھی نہ بچا سکا، کیونکہ موت کی جب تلوار چلتی ہے تو ایک لمحہ بھی اس انسان کے لیے باقی نہیں رہ جاتا، بلکہ جس کی جتنی سانس ہے اتنی سانس لینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بچ جائیں گا، لیکن موت کا ایک ایسا وار ہے، کیا دشمن ہو، کیا دوست ہو، کیا احباب ہو، جب اگر آنا ہے تو آ کر رہتی ہے، ایک لمحہ نہ کم اور ایک لمحہ نہ زائد۔ یہاں پر اس غزل کے تمام اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ اس میں جو بھی اگر مشکل الفاظ آئے ہیں، نہ سمجھ میں آئے ہوں، تو صفحہ کے پیچھے کے الفاظ میں معنی بھی دیے ہوئے ہیں، اسے دیکھیے، یا آپ اساتذہ سے معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔